الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے پیارے عزیزوں اور نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس روحی زمین پر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. بھئی سنتوں کی نیت نہ باندھے، سنتوں کا وقت دیا جائے گا. بھئی کوئی بھی حضرات سنتوں کی نیت نہ باندھے بالکل بھی. اور آگے آ جائے بھئی، اگلا والا حصہ پر کرے. اشرف المخلوقات میں اس کو جو ہے شمار کیا گیا. اشرف المخلوقات کہتے ہیں سب سے اللہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ قسم کی مخلوق. اشرف کے معنی آتے ہیں مشرف، خوش اور اعلیٰ درجے کی. اور اس اشرف المخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی نے خصوصاً کس لیے پیدا کیا ہے؟ اس میں بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر علل اعلان فرما دی کہ ہم نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اب ہم نے اس کو اپنی عبادت کا انتخاب میں چن لیا ہے. کہ دنیا میں جب ہم نے اس کی تخلیق کی تھی تو تخلیق کرنے سے پہلے ہم نے جو ہے مشورہ لیا تھا فرشتوں سے، جو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہے. وہ مخلوق جو بالکل گناہ کرتی نہیں، ایک سوئی کے ناکی کے برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی. اگر اللہ نے جس چیز کا حکم دے دیا تو پھر اس حکم پر وہ جو ہے مکمل طور پر عمل کرتی ہے. مثلا جس طرح جو جار فرشتے ہیں عموماً عام سنتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت جو ہے جبرائیل علیہ السلام، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی بات لے کر آتے تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس لے کر آئے. حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمام انسانوں کی روحوں کا حکم دیا کہ ان کی روحوں کو نکالنا. حضرت میکائیل علیہ السلام کو حکم دیا بارش کے موقع پر. تو ایسے ہی جو ہے اللہ رب العالمین نے ان فرشتوں سے مشورہ لیا تھا اس انسان کی تخلیق کے لیے کہ میں روحی زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. لیکن معلوم ہے فرشتوں نے کیا کہا؟ تو کہ یہ دیکھ چکے تھے پہلے اللہ رب العالمین نے قوم کی تخلیق کی تھی جناتوں کی، کہ انہوں نے زمین پر فتن و فساد پھیلایا، خون و ریزی کی تھی. اسی کے تحت انہوں نے اسی چیز کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا کہ جب اس زمین پر انسان پیدا کریں گے، آپ انسان کی تخلیق کریں گے، تو یہ انسان اس زمین کو جو بالکل گناہوں سے پاک اور صاف ہے، یہ خون ریزی کرتی پھرے گی، فتن و فساد پھیلاتی پھرے گی، یہ لڑائی جھگڑوں میں ملوث رہے گی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا انی اعلم ما لا تعلم، کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ہم نے ان دونوں کے لیے، ان مخلوق کے لیے دو راستے بنا دیے ہیں.
کہ اگر یہ عمل صالحہ کرے گی، اگر یہ میری بات پر جو عمل کرنے والی بنے گی، جس چیز کا میں نے اگر اس کو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے والی بنے گی، تو میں نے اس کے لیے ایک ایسا ٹھکانہ بنا دیا ہے، ایک ایسی جگہ بنا دی ہے، ایک ایسا مقام عطا فرما دیا ہے کہ جیسی چاہے زندگی گزار، جس طریقے سے اگر اس نے اس چیز پر عمل کیا جو میں نے جس چیز کا حکم دیا۔ اب اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اشرف المخلوقات کے ساتھ فرما دیا کہ میں نے اس کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اگر اب حکم فرمایا کہ میں نے اس کی تخلیق اس لیے کی دنیا میں رہ کر میرے عبادت کر، یہ دنیا میں رہ کر میرے حکم پر عمل کرنے والی بنے، دنیا میں رہ کر میرے ہر اس پر عمل کرے جس چیز کا میں نے اس کو حکم دیا ہے۔ اب حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے کس کا؟ ایمان کا۔ حکم دیا کس کا؟ کہ اللہ پر یقین کا، کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہوتا ہے، اس کا یقین اس کے قلب کے اندر ہو، اس کے دل کے اندر ہو، کہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے، دنیا کا کوئی وجود نہیں ہے، دنیا خود بخود وجود میں نہیں آئی، اس کو وجود میں لانے والا بھی اللہ ہے، اس چیز کا یقین دل میں اندر آ جائے۔ اور اسی چیز کو لانے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں دنیا کے اندر مبعوث۔ جب یہ دنیا جنگ و جلاد میں پھنس گئی، جب یہ دنیا فتن و فساد میں پھیل گئی، جب یہ قتل و غارت کرنے لگی، جب یہ جو ہیں کفر والا عمل کرنے لگی، جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگی، جب یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت میں لگ گئی اور کسی کو پوجنے لگی اور کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے لگی، اپنا مختار کل مانگنے لگی، تو اسی کے وقت میں اللہ رب العالمین نے اپنے برگزیدہ بندوں کو بھیجا۔ ہر قوم میں ہر نبی آئے، اور آخر میں آقا انعامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جب آئے تو تاریخ اسلام کی تاریخ موجود ہے، پوری کی پوری آپ اسلامی تاریخ موجود ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر آنکھیں کھولی تو یہ دنیا تاریک و ظلمت کی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، کفر و شرک تمام عالم کے اندر چھایا ہوا تھا، الفت و محبت نام کی بھی کوئی چیز نہیں تھی، وحشت و بربریت اپنے عروج پر تھی، اور یہ انسان کے خون کا پیاسا تھا، قتل و غارت غری کا بازار گرم تھا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب اس دنیا کے اندر ہدایت و روشنی کا سورج طلوع نہیں ہوگا، صراط مستقیم کا آفتاب روشن نہیں ہوگا، کوئی راست بتلانے والا نہیں آئے گا، کوئی سیدھا راستہ بتلانے والا نہیں آئے گا، کوئی اللہ کی پہچان کرانے والا نہیں آئے گا، کوئی اللہ کا تعارف کرانے والا نہیں آئے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر رحم فرمایا، اپنے بندوں پر فضل فرمایا، اور ایسے موقع پر، ایسے وقت میں، ایسے نازک دور کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے برگزیدہ بندے کو بھیجا۔ مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے اپنی امت کو گھر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، لوگوں کے در پر گئے، لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ رب العالمین نے رشتہ داری بنانے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ رب العالمین نے دوستی نبھانے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ رب العالمین نے دنیا کے عہد و خوف لانے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ رب العالمین نے دنیا کو کمانے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ رب العالمین نے دنیا سے صلح کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیجا ہے تو صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا، کہ دنیا میں رہ کر ہم اللہ کے حکم کو ماننے والے بنے، اللہ کے حکم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے۔ آپ قرآن کھولیے، آپ قرآن سنیے، قرآن بار بار ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہیں تو ان الفاظوں میں ہر طریقے سے سمجھا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کئی کہتا ہے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کئی جگہوں پر ہر انداز میں
کہ لوگوں اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے بنو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنے والے بنو۔ کہیں کہتا ہے کہ پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، کیا مطلب ہے؟ یا دعوت کس کو دی ہے؟ تو پیارے عزیزو، یہ دعوت اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو دی ہے اپنی طرف بلانے کی، اور آقا انعامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا۔ اس لیے کہا اعلان کہ وما خلقت الجن والانس، کہ ہم نے جو ہے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت میں کیا ہے؟ آج ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف نماز پڑھنا ہے۔ آج میں آپ کو کھل کر سمجھاتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لینا عبادت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نفلات پڑھ لینا عبادت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے تہجد پڑھ لینا عبادت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کر لینا ہی عبادت ہے۔ عبادت میں ہر وہ عمل جو اللہ تبارک و تعالی نے جس کا حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اے بندو مجھ پر یقین کرنے والے بنو، مجھ کو ماننے والے بنو، اور دوسرا فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے بنو، تیسرا فرمایا آتوا الزکاۃ، کہ زکوٰۃ کو دینے والے بنو، پھر فرمایا کہ حج کرنے والے بنو، پھر فرمایا صوم کو روزے یعنی روزوں کو رکھنے والے بنو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، کس کا حکم دیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے کس کا؟ کہ روزوں کا حکم دیا اپنے بندوں کو۔ لیکن دیکھیے سینکڑوں نوجوان، سینکڑوں بوڑھے آدمی اور سینکڑوں اچھے کاروباری، اور انہیں کوئی ٹینشن نہیں، پھر بھی روزہ نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ بھوکا نہیں رہا جاتا ہمارے پاس، ہم سے بھوکا نہیں رہا جاتا، ہم سے بھوک برداشت ہی نہیں ہوتی، ہم کاروبار میں تھک جاتے ہیں، ہم مزدوری کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں۔ اللہ کے یہاں ایسا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اللہ کے یہاں کوئی ایسا بہانہ نہیں چلے گا، یاد رکھنا۔ نماز کے بارے میں آتا ہے کہ جب بندے کو بلایا جائے گا، اللہ رب العالمین روز محشر میں بندے کو اپنے سامنے کھڑے کریں گے، تو اس وقت یہ نہیں کہیں گے لاؤ بھائی اس کی زکوٰۃ دکھاؤ کتنی دی تھی اس نے، لاؤ بھائی جو ہے کتنے حج کر آیا تھا، لاؤ بھائی یہ کتنا جو ہے روزے رکھنے والا تھا۔ نہیں، سب سے پہلے فرمایا اللہ رب العالمین نماز کا حساب کریں گے، سب کو بعد میں رکھیں، پہلے نماز دیکھیں گے کس نے کتنی نمازوں کا اہتمام کیا تھا پابندی کے ساتھ۔ دیکھیے کتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، جمعے کو نظر آتا ہے، اس کے بعد غائب۔ کتنی مسجدیں ہماری آباد ہو رہی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ابھی اگر کوئی گورنمنٹ حکم کر دے، کوئی جو ہے تھانے کا ایس ایچ او یا کوئی بڑا ادھیکاری حکم کر دے کہ فلاں وقت میں فلاں ٹائم میں وہاں ملنا ہے تھانے کے اندر، اور 50 لوگوں کو ملنا بستی کے، اب یہ نہیں چنا کہ کن کن کو لے کر آنا ہے، صرف 50 لوگ، اور 50 سے کم آئے تو سب پہ جو ہے جرمانہ لگا دیا جائے گا، صرف یہ حکم دیا ہے، اور زیادہ حکم نہیں دیا۔ 50 سے زیادہ 60 لوگ وہاں ملیں گے، اپنا آپ آٹومیٹک، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک زبان آ کر بول کے گیا ہے، وہ دوبارہ نہیں۔ اور یا 5 وقت میں اعلان ہوتا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاۃ، ایک مؤذن ہے، اللہ کا منادی ہے، اعلان کرتا اللہ اکبر۔ کیا کہتا اللہ اکبر؟ کیا مطلب اللہ اکبر کا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر کا اصل مطلب یہ ہے کہ لوگوں سن لو، اعلان، مائک میں اعلان ہو گیا، اعلان بتلا دیا گیا کہ تم اپنی دکانوں پر بیٹھے ہو، اپنی فیکٹریوں میں بیٹھے ہو، اپنے کاروبار پر بیٹھے ہو، اپنے گھروں میں بیٹھے ہو، تو یہ مت سمجھنا کہ یہ بڑا ہے، نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ سارے کام چھوڑ دو، ان میں کچھ بہترائی نہیں ہے، بلکہ اللہ سب سے بڑا ہے، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ اور بتائیے ادھر گواہی دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ اسی کے بعد دیکھیے اللہ نے کیا اعلان کیا ہے کہ ایک چیز کو جوائنٹ کر دیا ایک چیز سے، کہ فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، اسی کے بعد فرمایا کہ نماز پڑھنے سے کامیابی بھی ہے، حی علی الفلاح، فلاح کے معنی اثر آتے ہیں عربی میں کامیابی کے، کیا کامیابی اگر چاہتے ہو تو حی علی الفلاح آؤ، نماز کے اندر کامیابی رکھی ہے اللہ رب العالمین نے، مسجد میں کامیابی رکھی ہے اللہ رب العالمین نے۔ کامیابی دکان پر نہیں ہے، کامیابی فیکٹری میں نہیں ہے، کامیابی آفسوں پہ نہیں ہے، کامیابی تمہارے گھروں کے اندر نہیں ہے، کامیابی اللہ رب العالمین نے اپنی مسجد میں رکھی ہے، اور نماز کے اندر کامیابی رکھی ہے انسان۔ یہ زندگی ہے یار دوستو، سمجھنا یہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ بس دیکھو
یہ پورا مہینہ رحمتوں کا مہینہ، مغفرتوں کا مہینہ، آگ سے خلاصی کا مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑا فضل فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنا بہترین مہینہ، اور اگر اس مہینے کے اندر بھی اگر ہم نے بخشش نہ کروائی، اس مہینے میں اگر ہم نے اپنے گناہوں کو ختم نہیں کروایا، تو میرے عزیزوں کون سا مہینہ آئے گا جس میں ہم اللہ کی اطاعت فرما برداری کریں گے؟ تو اس لیے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے بنو، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اس لیے خود بھی نماز کو قائم کرنے والے بنو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تو ہمیں بنایا اسی لیے۔ قرآن میں کہتے ہیں اللہ رب العالمین کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مثلا میں دنیاوی رسول لے لیتا ہوں کہ ہم دکان کر رہے ہیں، ہم فیکٹری کھول رہے ہیں، تو ہمارا مقصد ہوتا ہے وہاں پر کہ بھئی ہمارے 4 لوگ کام کریں گے، 5 لوگ کام کریں گے، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، اب ہمارے پاس جو ہے کاروبار بڑھے گا، یا دکان پر بیٹھا ہے تو اس سے اس کو فائدہ ہوگا کہ فائدہ یہ ہوگا کہ آج ہماری دکانداری 1000 کی ہو رہی، کل کو 2000 کی، بیٹھنے سے جو ہے فائدہ نظر آ رہا ہے اس کو۔ لیکن میرے عزیز ساتھیو یاد رکھنا، جب آدمی مسجد میں آتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے، تو اس کو بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہے۔ یہاں تو فائدہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ فائدہ ابھی نظر نہیں آئے گا، یہ فائدہ مرنے کے بعد نظر آئے گا، اور مرنے کے بعد وقت نہیں دیا جائے، کہے گا کہ اللہ دوبارہ زندگی دے دے، دوبارہ جو ہے دنیا کے اندر بھیج دے مجھے، اور میں جو ہے جو تو کہے گا اسی پر عمل کرنے والا بنوں گا، پھر میں کچھ نیکیاں لے کر آؤں گا۔ تو پھر میرے دوست یاد رکھنا، 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں ملے گی۔ 1 سیکنڈ کیا ہوتی، اس لیے خصوصاً خاص طور سے میں یہ سمجھا رہا ہوں آپ حضرات کو، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، یہ بھی برکتوں کا مہینہ، شعبان کا مہینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبانی و رمضان اللہ، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ۔ تو شعبان کے اندر بھی جو ہے اللہ کی عبادت کریں، اور 5 وقتی نمازوں کی پابندی کرے، خود بھی پڑھیں، اپنے اولادوں کو بھی اس کا حکم دے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، تو اس میں روزے نہ چھوڑیں، روزے رکھیں، چاہے حسر مزدوری کر رہے ہو، چاہے آپ کاروبار پر بیٹھے ہو، چاہے آپ فیکٹری میں بیٹھے ہو، آپ چاہے کوئی بھی عمل کر رہے ہو، نماز روزہ نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ بھئی اب جن حضرات نے سنت ادا نہ کی ہو تو وہ سنت ادا کر لے، وما علینا الا البلاغ۔